أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المنفردون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله قوس الفطن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على عبده المصطفى بدر الدجى كهف الورى الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى سيد الكونين جد الحسنين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولا سيما على بقية الله في الأرضين خليفة الرحمن إمام الإنس والجان الذي بيمنه رزق الورى وبوجوده ثبتت الأرض والسماء الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد ورحمة الله على محبيهم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. فقد روي عن سيدنا ومولانا أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام أنه قال حينما خرج علي الأكبر لقتال القوم: اللهم اشهد عليهم. فقد برز إليهم غلام وخلقا ومنطقا بنبيك أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا بنبيك وكنا إذا اشتقنا إلى رؤية نبيك نظرنا إليه. اللهم امنع عنهم بركات السماء. اللهم امنع عنهم قطر السماء وبركات الأرض وفرقهم تفريقا ومزقهم تمزيقا ولا تفضل الولاة عنهم أبدا. صدق سيدنا ومولانا أبو عبد الله عليه الصلاة والسلام. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. حاجات کی بلاوی کے لیے صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. اصحاب دانش، اصحاب علم و معرفت، عزیزان گرامی، آپ کے سامنے امام حسین علیہ السلام کا ایک فرمان تلاوت کیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اس فرمان میں امام عالی مقام اپنے فرزند کا تعارف کرا رہے ہیں اور یہ فرمان عام طور پر چونکہ مصائب کے آخری لمحات میں پڑھا جاتا ہے تو ان لمحات کی وجہ سے اور گریے کے شور کی وجہ سے اس کی وضاحت نہیں ہو پاتی، تو سوچا کہ اس کو سرنامہ کلام قرار دے کر جناب مولا علی اکبر علیہ السلام کی تھوڑی سی معرفت حاصل کر سکیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. امام علیہ السلام
اپنے ان نورانی کلمات کے ذریعے سے روز عاشور کو اپنے فرزند کا تعارف کرا رہے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ کون علی اکبر؟ وہ علی اکبر کہ اپنے نانا کے بعد جس کو امام نے دعائیں مانگ مانگ کر حاصل کیا تھا، وہ علی اکبر کہ اپنے نانا کی یاد جب بھی آتی تو امام جناب علی اکبر کی زیارت کر کے نانا کی زیارت کی پیاس بجھاتے۔ تو عزیزان گرامی، امام علیہ السلام معرفت کراتے ہوئے فرماتے ہیں، کیا فرمایا؟ برز غلام اشبہ الناس خلقا و خلقا و منطقا، پروردگارا اس جوان کو جہاد کے لیے بھیج رہا ہوں جو تیرے نبی کے ساتھ اشبہ الناس ہے، خلق میں، صورت میں، سیرت و مزاج میں اور گفتگو کے انداز میں۔ سبحان اللہ۔ ترجمے میں نے اشبہ الناس کا ترجمہ نہیں کیا، اس کے ترجمہ سے پہلے ایک مقدمہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا چلوں۔ تاریخ نے چند لوگوں کا تذکرہ کیا ہے کہ جو نبی خدا حضرت محمد مصطفیٰ سے شباہت رکھتے تھے۔ امام حسن مجتبی اپنے نانا سے شباہت رکھتے تھے، امام مظلوم کربلا اپنے نانا سے شباہت رکھتے تھے، اور شباہت، اسی شباہت کا تذکرہ کرتے ہوئے اعداء میں سے ایک عدو اس شباہت کا تذکرہ کرتا ہے۔ عاشور کے دن جب عصر عاشور امام کا گلا کاٹنے آیا وہ ظالم، تو کہتا ہے کہ میں نے جب حسین کی آنکھوں کی طرف دیکھا فظننتها عین رسول اللہ، مجھے ایسے لگا کہ جیسے رسول خدا کی آنکھیں ہیں، تو وہ پلٹ گیا۔ اور اسی طرح جناب جعفر بن ابی طالب کی شباہت تاریخ نے نقل کی ہے، اور جناب قسم بن عباس بن عبد المطلب بھی جناب رسول خدا کے ساتھ شباہت رکھتے تھے، لیکن شباہت کے درجات مختلف تھے۔ کوئی چہرے کے لحاظ سے شباہت رکھتا ہے، کوئی باقی بدن کے لحاظ سے رسول گرامی قدر سے شباہت رکھتا ہے، اور بضعۃ المصطفیٰ حضرت فاطمہ الزہرا اللہم صلی علی محمد جو شریک رسالت و نبوت ہیں، لیکن تاریخ نے ایک جہت نقل کی، شباہت کی، کہ جب اپنا مشہور خطبہ فدق دینے کے لیے دربار کی طرف نکلی تو تاریخ کہتی ہے ما تخرم مشیتها مشیت رسول اللہ، ایسے چل رہی تھی جیسے رسول خدا چلا کرتے تھے۔ تو عزیزان گرامی، شباہت مختلف تھی، کسی کے کسی لحاظ سے، کسی کے کسی لحاظ کے ساتھ، لیکن اس فرمان میں مولا حسین علیہ السلام اپنے فرزند کا تعارف کراتے ہوئے عجیب جملہ کہتے ہیں، اشبہ الناس، یہ میرا وہ بیٹا ہے کہ جو رسول خدا کے ساتھ لوگوں میں سب سے زیادہ اپنے نانے کے ساتھ شباہت رکھتا ہے۔ تو شباہت کی مختلف صورتیں ہیں،
ان صورتوں میں سے امام علیہ السلام نے اپنے اس فرمان عالی میں 3 جہات کا تذکرہ کیا ہے. ماشاءاللہ. اشبہ الناس خلقا و خلقا و منطقا. خلق یعنی اپنے ظاہری بدن کے لحاظ سے، ظاہری جسمانی بدن کے لحاظ سے ایسے لگتے تھے جیسے نبی خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں. شاعر کہتا ہے اپنے چہرے میں محمد کا رکھے حسن و جمال. اپنے چہرے میں محمد کا رکھے حسن و جمال. حسن یوسف کو پس دیوار کیا اکبر نے. یہ تھا ظاہری جمال. اور پھر آگے تشبیہ دیتے ہوئے فرماتے ہیں مولا حسین خلقن کے بعد کیا فرمایا؟ وخلقن. خلق یعنی مزاج کے لحاظ سے جناب علی اکبر اپنے نانا کے ساتھ مشابہ تھے. تو عزیزان گرامی عجیب ہے یہ جملہ، جان ہے یہ جملہ. خلق انسان کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتی. صورت بنانا، کوئی گورا پیدا ہوتا ہے، کوئی کالا پیدا ہوتا ہے، کوئی خوبصورت پیدا ہوتا ہے، کوئی بدصورت پیدا ہوتا ہے، لیکن سیرت و کردار بنانا انسان کے اپنے اختیار میں ہوتا ہے. کوئی غصہ ور ہے تو کوئی نرم مزاج ہے، کسی کا اخلاق اچھا ہے، کسی کا اخلاق برا ہے. تو یہاں پر ایک جملہ کہوں گا، توجہ چاہوں گا. خدا نے علی اکبر کو صورت وہ دی جو رسول خدا کی تھی، تو علی اکبر نے اپنی سیرت اور مزاج ویسا بنایا جیسا رسول خدا کرتا. تو ظاہری صفات کے لحاظ سے، ظاہری جسم کے بدن کے لحاظ سے اور صفات کے لحاظ سے اپنے نانا کے ساتھ سب سے زیادہ مشابہ تھے. انہی صفات کا تذکرہ کرتے ہوئے عرب کا ایک شاعر، اور ان اشعار کی نسبت بعض نے حسان بن ثابت کی طرف دی ہے. وہ کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ ینع یغلو بنی اللحم ولم یغلو علی الآکل ولا يؤثر الدنيا على دينه ولا يبيع الحق بالباطل. عني ابن ليلى ذا السدى والندى عني ابن بنت الحسب الفاضل. ان اشعار میں وہ شاعر جناب علی اکبر کی سخاوت کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ کون تھے جناب علی اکبر. عربوں میں یہ روایت تھی کہ جو بھی سخی ہوا کرتے تھے وہ اونچے مقام پر راتوں کو آگ جلایا کرتے تھے تاکہ جو بھی راستے کے مسافر ہوں، جو بھی محتاج ہو، وہ آئے اور ہم اس کی مدد کریں. جناب علی اکبر کا شمار ان لوگوں میں ہوا کرتا تھا کہ لوگوں کو اپنی ہاتھوں سے کھانا کھلاتے تھے، فقراء کی خدمت کیا کرتے تھے. یہ صفات علی اکبر. انہی صفات میں سے ایک شاعر اپنی زبان میں جناب علی اکبر کی شجاعت کا تذکرہ کرتے ہوئے کیا کہتا ہے؟ اس نے عادت ہی کہاں پائی تھی گھبرانے کی، یہ سزا نیزے کو دی سینے سے ٹکرانے کی. پہلے اپنے سینے سے، پہلے اس نیزے سے بیعت کا کلیجہ توڑا، بعد میں اپنے کلیجے سے وہ نیزہ توڑا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، آواز بلند صلوات. سلامت رہیں. ایک اور شاعر اسی صفت انہی اشعار سے مشابہ اس طرح سے کہتا ہے، توڑ کر پیاس کے سینے سے جگر برچی کا. کیا پیاس کے سینے سے جگر برچی کا، اسلحہ خانوں کو مسمار کیا اکبر نے. یہ تھی صفات جو ظاہری جسم کے لحاظ سے خلقن اور خلقن
اور یہاں پر اپنے جوانوں کو دعوت دوں گا کہ آئیے جناب علی اکبر کی سیرت کو اپنائیے. کیا شان تھی جناب علی اکبر کی. 18 سال کی عمر میں اپنے آپ کو ویسا بنا لیا جیسا کہ رسول خدا تھے. اللہ اکبر. قرآن ہمیں بھی دعوت دیتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. رسول خدا میں ہمارے لیے بھی اسوہ حسنہ ہے. تو جناب علی اکبر نے اس آیت کا مصداق اتم بن کر دکھایا کہ کیسے اسوہ رسول کو اپنایا جاتا ہے. اور پھر آگے چل کر امام علی مقام کیا کہتے ہیں وَمَنْتِقَا. منطق یعنی گفتگو ایک جہت کے لحاظ سے منطق میں معاملہ 50% ہے. ایک جہت یہ ہے منطق میں کہ آپ کیسے بولتے ہیں یہ آپ کے اختیار میں نہیں. کوئی ایسے بولتا ہے کہ اس کی کچھ سمجھ نہیں آتی. بعض ایسے بولتے ہیں کہ ان کی آواز صاف ہوتی ہے, سمجھ میں آتی ہے کہ کیا بول رہے ہیں. لیکن دوسری جہت منطق میں یہ ہے کہ کیا بولتے ہیں یہ بھی منطق میں آتا ہے. تو جناب علی اکبر کے بارے میں یہ جملہ کہوں, توجہ چاہتا ہوں. علی اکبر کو خدا نے انداز گفتگو ویسا دیا تھا جیسا رسول خدا کا تھا, لیکن علی اکبر ہمیشہ وہ بولے جو رسول خدا بولا کرتے تھے. تو یہ امام علی مقام اپنے فرزند کا تعارف کراتے ہوئے اس فرمان کے ذریعے سے یہ صفات ذکر کی, شباب کی یہ 3 جہات ذکر کی, اور اس کے بعد جو جملہ فرمایا اگر وہ ان سے زیادہ نہیں تو ان سے کم بھی نہیں. وَكُنَّا إِذَا اشْتَقْنَا لِرُؤْيَةِ نَبِيِّكَ نَظَرْنَا إِلَيْهِ. پروردگارا اگر ہمیں تیرے نبی کی زیارت کا اشتیاق ہوتا تو ہم علی اکبر کی زیارت کیا کرتے تھے. یہ تھے جناب علی اکبر. معرفت کی ایک منزل طے کی آپ نے میرے ساتھ. تو جناب علی اکبر کی جو معرفت حاصل کرنا چاہتے ہیں, اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک اور منزل میرے ساتھ طے کریں تو سب مل کر بلند آواز سے صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل. ماشاءاللہ. عزیزان گرامی, جب قافلہ حسینی نکلا ہے مکہ سے کربلا کی طرف تو تاریخ نقل کرتی ہے کہ چند مقامات پر امام علی مقام نے اور اس قافلہ حسینی نے قیام کیا. ان مقامات میں سے ایک مقام ہے قصر بنی مقاتل. جب اس مقام پر آئے امام نے آرام کیا. آرام کی حالت میں امام کی آنکھ لگتی ہے اور خواب دیکھتے ہیں, اور جب آنکھ کھلتی ہے تو بلند آواز سے تلاوت فرما رہے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. ابھی چند لمحات میرے ساتھ اور چلیں گے, بعد میں مصائب کی منزل کی طرف آتا ہوں. جب یہ خواب جیسے ہی یہ آیت تلاوت کی تو جناب علی اکبر پاس ہی تھے. کہتے ہیں بابا اس آیت کی تلاوت اس وقت, یہ آیت جو عام طور پر مصیبت کی گھڑیوں میں تلاوت کی جاتی ہے, تو آپ کہیں گے میں کہوں گا بارگاہ حسینی میں عرض کروں گا اے امام اگر آپ نے خواب دیکھا ہی ہے تو اس وقت سفر میں جناب علی اکبر کو خواب بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے. کوئی بھی جواب دے دیجئے, جب آخر میں پہنچیں گے تو بیان کر دینا. تو عجب نہیں جواب آئے گا. اگر میرے دادا ابراہیم اپنے اسماعیل کو خواب بیان نہ کرتے تو میں بھی اپنا خواب اپنے اکبر کو بیان نہ کرتا. اب آپ پوچھیں گے کہ جناب ابراہیم نے اپنا خواب اپنے ذبیح کو, اپنے اسماعیل کو بیان کیوں کیا تھا؟ علامہ نکن خدا ان کی روح کو
کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، ان کے جملات ہیں، کہتے ہیں کہ اگر جناب ابراہیم یہ خواب بیان نہ کرتے تو یہ قربانی کا کارنامہ کس کا ہوتا؟ فقط جناب ابراہیم کا ہوتا۔ لیکن جب خواب بیان کر دیا، قال یا بنی انی اذبحک، یا بنی کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں۔ جب یہ خواب بیان کیا، یہ خواب سنا، تو پھر جناب اسماعیل فرماتے ہیں یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ پروردگار، اے بابا، اگر آپ کو خواب میں یہ حکم ہوا ہے تو اس کی تعمیل کیجئے، انشاءاللہ صابروں میں سے مجھے پائیے گا۔ یہ معرفت کی ایک اور منزل جناب ابراہیم علیہ السلام نے خواب بیان کیا، اسی انداز میں مولا امام حسین علیہ السلام ذبیح کربلا کو اپنا خواب بیان کرنا چاہتے ہیں۔ اور خواب بیان کرنے سے پہلے ایک بات کہوں کہ یہ مقدمہ ہے امتحان کا۔ جیسا امتحان شب ہجرت کو رسول گرامی قدر نے امام علی علیہ السلام سے لیا، اسی طرح امتحان لیا جناب ابراہیم نے اپنے اسماعیل سے، اسی طرح جناب امام حسین علیہ السلام امتحان جناب علی اکبر سے۔ تو جب یہ خواب بیان کرنے لگے اور فرمایا کہ خواب دیکھا ہے، کوئی کہہ رہا ہے القوم یسیرون والمنایا تسیر الیہم، یہ لوگ چل رہے ہیں اور موت ان کے ساتھ ساتھ چل رہی ہے۔ یہ خواب سننا تھا۔ جواب دینے سے پہلے اپنے جد علی ابن ابی طالب کی سنت پر عمل کرتے ہوئے جب شب ہجرت رسول گرامی اسلام نے کہا تھا کہ اس بستر پر لیٹ جائیے، تو پہلے ایک سوال کیا، کیا یہ سب کچھ میرے ایمان کی حالت میں ہوگا؟ اسی سنت پر عمل کرتے ہوئے، چونکہ ایک ہی سلسلہ ہے، ایک ہی سلسلے کی کڑیاں ہیں، اپنے جد کی سنت پر عمل کرتے ہوئے کہتے ہیں بابا ایک سوال کا جواب دیجئے، السنا علی الحق، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ تو فرمایا بلا والذی الیہ مرجع العباد، ہاں ہاں کیوں نہیں، جس کی طرف سب کی بازگشت ہے ہم حق پر ہیں۔ تو یہاں پر جناب علی اکبر وہ اپنا ارشاد تاریخی جملہ بیان کرتے ہیں، اذن لا نبالی بالموت نموت محقین، پس ہمیں پرواہ نہیں ہے کہ چونکہ ہم حق پر دنیا سے جا رہے ہیں۔ انہی الفاظ کو جناب علی اکبر کے ان کلمات کو شاعر اپنے الفاظ میں اس طرح سے بیان کرتا ہے، ٹوٹے ہم موت پہ یا ہم پہ اجل خطرہ نہیں، ٹوٹے ہم موت پہ یا ہم پہ اجل کیا خطرہ، حق کا اس طرح سے اقرار کیا اکبر نے۔ محمد والے محمد بلندر صلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ یہ تھے جناب علی اکبر کی معرفت۔ بس عزیزان گرامی، آہستہ آہستہ مصائب کی منزل کی طرف، لیکن جناب علی اکبر کی عظمت کا اندازہ لگانے کے لیے آپ کے سامنے آج جمعرات کا دن ہے، ایک اور واقعہ نقل کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ملا عباس مازندرانی ایران کے ایک عالم ہیں، وہ اپنا قافلہ لے کر کربلا آئے زیارت کے لیے، زیارت کی، زیارت کے بعد نواخوانی کی اور جناب علی اکبر کا نوحہ پڑھا۔ یہ زیارت اور نواخوانی کے بعد چلے جاتے ہیں، جب واپس جاتے ہیں نا
رات کو حالت نیند میں جناب امام حسین علیہ السلام کا قاصد آتا ہے، خواب میں دیکھتے ہیں کہ قاصد آیا ہے اور کہتا ہے امام حسین علیہ السلام آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ حیران ہوتا ہے اور استقبال کرتا ہے۔ امام علیہ السلام آ کے کہتے ہیں اے ملا عباس، جو بھی ہماری زیارت کو آتا ہے ہم بھی اس کے دیدار کو آتے ہیں، اور دوسری بات یہ کہی کہ جہاں سے تم آئے ہو نا وہاں سے مجھے ایک مومن نے سلام بھیجا ہے، جا کر اسے میرا بھی سلام کہنا۔ اور تیسری بات جو کی نا کہ ملا عباس جب بھی میری زیارت کو آنا علی اکبر کا نوحہ شب جمعہ نہ پڑھنا۔ پوچھا کیوں؟ کہا شب جمعہ میری ماں فاطمہ الزہراء آتی ہے اور وہ علی اکبر کے مسائل برداشت نہیں کر سکتی۔ عزیزان گرامی، عزاداران امام حسین، یہ تھی جناب علی اکبر کی عظمت۔ بالآخر وہ دن آ گیا کہ جس دن نبی زادیاں اجڑ گئیں، نبی زادیوں کے پردے کے محافظ اس دنیا سے جانے لگے۔ روز عاشور جب صبح طلوع ہوئی تو مولا نے جناب علی اکبر کو کہا کہ بیٹا آج اذان آپ نے دینی ہے۔ اپنے مؤذن کو کہا آج اذان علی اکبر دے گا۔ کیوں یہ اذان دلوانا چاہتے ہیں آخری جناب علی اکبر سے؟ چونکہ ایک تو اپنے شیعوں کو پیغام پہنچانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو اے میرے شیعوں، اگر عاشور جیسا جہاد بغیر اذان و نماز کے نہیں ہو سکتا تو اپنے کسی کام پر، اپنی نماز پر کسی اور کام کو فضیلت نہ دینا۔ اور دوسری طرف اعداء کو بھی یہ پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ جہاں پر بڑے بڑے دعوے کرنے والے موجود ہیں کہ ہم رسول خدا کی معیت میں نمازیں پڑھا کرتے تھے مسجد نبوی میں، تو ان کو یہ پیغام دینا چاہ رہے تھے کہ آؤ ذرا دیکھو میرے علی اکبر کو دیکھ کر رسول خدا یاد نہیں آ رہے۔ یہ وہ موقع تھا صبح عاشور کا۔ اس کو شاعر اس طرح سے بیان کرتا ہے، کھل گیا فلسفہ صورت حر کی تقدیر کو کیا بیدار اکبر نے، رک نہیں سکتی مناروں سے مؤذن کی اذان، ان کو آمادہ گفتار کیا اکبر نے۔ تو عزیزان گرامی مختصر کروں، اصحاب فدا ہونے لگے۔ آخر ایک وقت وہ آیا جب سب اصحاب شہید ہو گئے اور کمرے اور بنی ہاشم کے جوان جعل یودہم بعضہم بعضا، ایک دوسرے کو الوداع کرنے لگے۔ الوداع الوداع الفراق الفراق کی صدائیں بلند ہونے لگیں، اور سب سے پہلے جس جوان نے آ کر مولا سے اذن جہاد طلب کیا، اکثر علماء اس بات کے قائل ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے جناب علی اکبر آئے اپنے بابا کے پاس، بابا اذن جہاد چاہیے۔ جیسے ہی جناب علی اکبر نے، تو تاریخ کہتی ہے کہ سب کو اجازت دینے میں مولا نے تاخیر سے کام لیا، لیکن جب جناب علی اکبر نے اجازت مانگی تو کہا جاؤ بیٹا، لیکن پہلے ماؤں پھوپھیوں کو خیام سے الوداع کر لو۔ یہ بات سننی تھی جناب علی اکبر کے لیے بہت مشکل تھا، اپنی ماؤں بہنوں پھوپھیوں سے الوداع کرنا۔ خیام میں آتے ہیں، علماء نے لکھا ہے، کہتے ہیں کہ جب جناب علی اکبر خیام میں آئے، بیویوں کو پتہ چلا
کہ علی اکبر آخری الوداع کرنے آئے ہیں۔ بیویوں نے علی اکبر کو گھیر لیا، کوئی جناب علی اکبر کے ہاتھ چومتی ہے، کوئی جناب علی اکبر کے سینے کا بوسہ دیتی ہے، کوئی اکبر کی ریش مبارک کو بوسہ کرتی ہے، اور جناب علی اکبر جب جانے لگتے ہیں تو ایک بی بی نے جناب علی اکبر کا دامن پکڑ لیا۔ کہتے ہیں کہ جب بڑا کوئی روکتا تھا تو جناب علی اکبر کے کندھوں پر ہاتھ رکھا کرتا تھا، لیکن اس بار ایسے لگتا ہے کہ کسی چھوٹی بچی نے روک لیا ہے جناب علی اکبر کو۔ جناب علی اکبر کو کہتی ہے جناب سکینہ، اے بھیا تھوڑی دیر اور رک جائیے، جو بھی میدان جہاد میں گیا ہے زندہ نہیں لوٹا۔ عزیزان گرامی، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ مظلوم حسین کے ماتم میں رونے آئے ہو۔ جب جناب علی اکبر الوداع کر کے خیمے کا پردہ اٹھاتے ہیں، تاریخ لکھتی ہے کہ بار بار خیموں کا پردہ اٹھتا تھا، بار بار خیموں کا پردہ گرتا تھا، سیدانیاں روک لیتی ہیں علی اکبر کو۔ ایک مرتبہ جب جناب علی اکبر باہر آئے، حمید بن مسلم روایت کرتا ہے ایسے باہر نکلے جیسے بھرے گھر سے کوئی جنازہ باہر آتا ہو۔ عجیب منظر ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ امام حسین علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، مولا خود جناب علی اکبر کو تیار کرتے ہیں۔ جناب علی اکبر کو زرہ پہنائی، سر پہ خود پہنایا اور تیار کیا۔ جب گھوڑے پہ بٹھانے لگے تو خود لگام تھامی۔ میرا دل کہتا ہے مولا علی اکبر نے کہا ہوگا اے بابا میں خود سوار ہو جاؤں گا، لیکن جواب آیا ہوگا آج محمد کی صورت بن کر سوار ہو جاؤ، میں علی بن کر تیری خدمت کرتا ہوں۔ جیسے سوار ہوئے اور کربلا کے میدان کی طرف رخصت ہوئے، تھوڑی دیر آگے گئے تھے، محسوس کیا کہ پیچھے سے کوئی آ رہا ہے۔ مڑ کر دیکھا تو کیا دیکھا، بابا حسین، مظلوم آقا حسین پیچھے سے دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں۔ کہا بابا آپ کی یہ حالت کیا؟ فرمایا زبان حال یہ ہے امام کی، کاش علی اکبر تمہارا کوئی علی اکبر جیسا بیٹا ہوتا، پھر میں پوچھتا کہ باپ کیسے بیٹے کو الوداع کرتا ہے۔ الغرض مختصر کروں، امام نے الوداع کیا اور جنگ کی جناب علی اکبر نے، اور جنگ کے دوران ایک پہلوان جب مقابلے کے لیے آیا، مادر خیمہ پہ کھڑے ہو کر امام حسین کی صورت کا نظارہ کر رہی تھی۔ جیسے ہی امام کی چہرے کی رنگت بدلتے دیکھی، کہا خیریت تو ہے میرے لال کی؟ کہا ایک پہلوان آیا ہے، جا کے خیام میں دعا کرو۔ جناب لیلا جاتی ہیں، مصلی بچھا کر آسمان کی طرف ہاتھ اٹھاتی ہے، یا راد یا یوسف الی یعقوب، اے یوسف نبی کو یعقوب نبی سے ملانے والے، ایک دفعہ میرے علی اکبر کو مجھ سے ملا دے۔ تھوڑی دیر بعد تکبیر کی آواز بلند ہوئی، معلوم ہوا جناب علی اکبر بابا کو ملنے آئے ہیں، اور جناب لیلا تڑپ کر در خیمہ پر آتی ہیں اور جناب علی اکبر سوال کرتے ہیں بابا سے، بابا العطش قد قتلنی، بابا پیاس مارے ڈال رہی ہے، کیا پانی کی کوئی سبیل ہو سکتی ہے؟ تو یہاں پر شاعر اس منظر کو بیان کرتا ہے، شدت اکبر نے پلٹ کر دیکھا، شدت پیاس سے اکبر نے پلٹ کر دیکھا اور ماں نے خیموں کی تنابوں سے لپٹ کر دیکھا، کتنی مجبور تھی ساقیے کوثر کی بہو،
خالی مشکیزہ کئی بار الٹ کر دیکھا. جناب نام الوداع کرتے ہیں، کہتے ہیں جاؤ بیٹا تمہارے نانا تمہیں سیراب کریں گے. جناب علی اکبر جاتے ہیں میدان کربلا میں. فقاتل قتالا عظیما، بہت عظیم جنگ کی، لیکن جنگ کے دوران ایک ظالم نے سینے میں برچی ماری. برچی کا لگنا تھا. جناب علی اکبر فرماتے ہیں یا بتا علیک من السلام، بابا علی اکبر کا آخری سلام ہو. مولا حسین علیہ السلام نے جب یہ آواز سنی تو سنو گے کیسے پہنچے ہیں جناب حسین. میرا مظلوم آقا اپنے جوان کی لاش پر کیسے پہنچا ہے. بعض ارباب مکاتب نے لکھا ہے پدر بر لاش پسر بزانو بزانو زانو بزانو رسید. بابا اپنے جوان بیٹے کی لاش پر کونیاں اور بازو کے سہارے پہنچتے ہیں جناب علی اکبر کی لاش پر. اور جب دیکھا کہ جناب علی اکبر کس حال میں ہے، بس آخری جملے عزادارو اجرکم علی اللہ، جا کر اپنا چہرہ اپنا رخسار مبارک جناب علی اکبر کے رخسار پر رکھا اور کہا علی الدنیا بعدک الاقام. علی اکبر علی الدنیا بعدک الاقام. اور پھر جب دیکھا کہ علی اکبر کے سینے میں برچی کا پھل ہے تو جناب علی اکبر کے سینے میں برچی نکالنے کا وقت آیا. میرا دل کہتا ہے کہ آواز دی ہوگی اے نانا رسول خدا آئیے، لیکن اکیلے نہ آئیے، جد ابراہیم کو بھی ساتھ لائیے. علی اکبر میں اپنے ذبیحے کربلا کے سینے سے بچی کا پھل نکال رہا ہوں، ذبح کر رہا ہوں، لیکن ہاتھوں میں راشا نہیں، باپ کی آنکھوں پہ پٹی نہیں. اور جناب علی اکبر کے سینے سے بس آخری جملہ سنیے گا. جناب علی اکبر کے سینے سے برچی کا پھل نکالنا تھا کہ جناب علی اکبر الوداع کر گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون وسیعلم الذین ظلموا